بچے کو پکڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, چیرا, دل نکالا اور اس کے اندر سے کیا نکالا تھا؟ ایک لوتھڑا کاٹ کے پھینک دیا. کیا فرمایا یہاں پر تفسیر کے اندر کیا آتا ہے؟ یہ شیطان کا حصہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اندر بھی, ہر بچے کے اندر بھی ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے جہاں شیطان وسوسے ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے. پیدائشی ہر چیز کے ساتھ ہے. یہ نہ کہیں کہ شیطان علیحدہ سے آتا ہے, اس کا نظام اللہ نے علیحدہ ہی بنایا ہے کہ وہ وہاں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے, دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے, غصہ, گلہ, گلے, شکوے, ہر چیز وہاں پر ڈالتا ہے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ کے لگا تھا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ شیطان ہے, تو کیا فرمایا کہ ہے, لیکن وہ مجھے برائی کی طرف نہیں اکساتا. میرے ساتھ بھی شیطان ہے, ہر بچے کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ میرا شیطان مجھے برائی کی طرف نہیں اکساتا بلکہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ چیزیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کے دل کے اندر لازمی ایسی چیزیں ہیں جو رب نے نظام کے ذریعے پیدا کی ہوئی ہیں. ہم اپنے دیکھے ویڈیو کے ذریعے اپنی ویڈیو کال کرتے ہیں, یعنی ایک موبائل ہے اس کے ساتھ تار نہیں لگی ہوئی, کوئی چیز نہیں. کبھی اور کیا ہم امریکہ کر لیں, لندن کر لیں, سعودی عرب کر لیں, کسی اور ملک کر لیں, جہاں مرضی کر لیں, ویڈیو کال کریں گے, پیچھے سے سارا اسکیچ, جہاں بندہ اگر سمندر کے پاس ہے, دریا کے پاس ہے, پہاڑوں میں, گھر میں, ہر چیز نظر آتی ہے. یار بندے کی آواز میں پیور سمجھ آتی ہے, اس کا جو نئے نقش سمجھ آتے ہیں. اچھا, اتنے جو زمین کے اوپر فاصلہ ہے, اتنی دور سے ہمیں ویڈیو کال کے ذریعے اپنے موبائل میں ہم بات چیت کر رہے ہوتے, ہمیں کیا رب, اگر یہی نظام رب کے پاس لگا ہو اور ہمیں دیکھ رہا ہو ہمارا رب, میرا بندہ کیا کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, نافرمانیاں کر رہا ہے, تو ذرا سوچیں وہ ویڈیو جو رب دیکھ رہا ہوگا ہماری, وہ کیسے ہے؟ کیا ہمیں کبھی احساس ہوگا اس کو؟ کبھی ہوا کہ میں گناہ کر رہا اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور احادیث کے اندر کیا تھا, اللہ پاک انسان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, چہرے کی طرف. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میرا رب مجھے اس انداز میں دیکھ رہا ہے. اور پھر احادیث کے اندر کیا آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ اوپر, اللہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی غور نہیں کیا, ہم اپنے خیالات میں ہوتے ہیں. کبھی تو یار سوچا کرو میں نماز شروع کروں تو یار جیسے میں نے ہاتھ باندھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کبھی کس ہاتھ میں, کبھی میں حرکتیں کر رہا ہوں, کبھی خارش کر رہا ہوں, کبھی ادھر کر رہا ہوں, کبھی میرا ہاتھ سیدھے نہیں ہو رہے, کبھی میرے سینے ختم نہیں ہو رہے, کبھی میں اپنا وضو کر کے اسی کو صاف کری جا رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا. کبھی تو غور کیا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا, میں کس انداز میں کھڑا ہوں, کیسی حرکتیں کر رہا ہوں. اور فرمایا اس وقت تک دیکھتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی آنکھوں سے کبھی سجدے, کبھی کھبے, کبھی اوپر, کبھی نیچے, دائیں بائیں نہ دیکھے. یعنی کہ بندہ نماز میں جب کھڑا ہوگا اس وقت تک وہ سجدے کی حالت میں صرف دیکھے گا, اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھ سکتا, دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا, وہ کون کیا کر رہا ہے, ادھر نہیں نظر دوڑا سکتا, ادھر کون کر رہا ہے, رکوع کر رہے سامنے نہیں دیکھا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, سامنے کون جا رہا ہے. یہ منع ہے یہ چیزیں نماز میں. اور ہم کیا کرتے ہیں, نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا چاہ کے ادھر دیکھ لیا, تھوڑا سا ادھر سے دیکھ لیا, پھر پڑھنا شروع کر دیا, پھر ادھر بھی دیکھ لیا. تو یہ جب تک ہم اپنی نظروں کو سجدے والی جگہ پر رکھیں گے تو اللہ ہمیں ہی دیکھتا رہے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ شہنشاہ ہمیں دیکھے, ہر وقت ہمارے اوپر رہے, جب تک ہم نماز میں کم از کم رہے. کچھ تو دیکھنا چاہیے. اگر ہم ایسے کریں گے, توجہ ہی رکھیں گے, ہمیں تو یہ حکم ہے جب نماز پڑھو تو جہاں سجدہ کرنا ہے, پیشانی رکھنی, وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے. جب رکوع کرنا تب بھی وہیں پر نظر ہونی چاہیے, جب سجدہ کرنا تب بھی وہیں پر نظر ہونی چاہیے. اس میں بات کرتے ہیں ناک کے پر ہونی چاہیے. ہمارے تو یہ ادھر ادھر دیکھنے کا تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں ہو جائیں اور ادھر ادھر دیکھیں. ان چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے. خیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل میں سے وہ لوتھڑا نکالا, فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے, اور پھر دوبارہ سلائی کر دیا.
اس خوف کی وجہ سے جب بچے بھاگ کے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، بچے سارے لوگ دوڑ کے آئے اور پھر ان کو خطرہ محسوس ہوا، دیکھا ان کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سلائی کی ہوئی چیز کو دیکھتا تھا جہاں سے انہوں نے سلائی کیا تھا، دل نکالا تھا، زمزم سے دھویا تھا، اور دوسرے جب دوبارہ شک ہوا تھا پھر اس میں کیا نور اور حکمت ساری بھر دی تھی اس کے اندر۔ اس کا مطلب ہے اللہ جب چاہے گا، اگر ہمارا نیت صحیح ہوگی، دل ہماری یہاں سے نیت بنتی ہے، دل اگر پاک ہے، صاف ہے، نیت کھوٹی نہیں ہے، اللہ ہمارے دل میں ہدایت ضرور ڈال دے گا۔ نیت اگر ہماری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم جنت میں جانا، ہمارا ارادہ اگر مضبوط ہے میں جنت میں جاؤں گا، اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن میرا ارادہ کب بنا؟ کبھی میں دل جمی کے ساتھ سوچا یار میں بھی جنت میں جاؤں۔ جنت میں جانے کے اعمال بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے اللہ کی قسم، لیکن کرنے والے کہاں ہیں؟ ہوتے ہی نہیں، سستیاں اتنی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیں، صرف بات سیدھی سی، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو جنت میں تمہارا مقام۔ اب آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، تیسرے سپارے کے اندر ایک ہی آیت، وہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ اگر یاد ہے تو نماز پڑھ کے ہمیں جانے کی فکر ہوتی ہے، وہ آیت الکرسی بھول ہی جاتی ہے، پڑھے کہ نہ پڑھے۔ یا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں ہے، اور یا پھر ہمیں جنت میں جانے کے جدوجہد ہمارے اندر نہیں، کوئی دو چیزوں میں سے ایک تو ہوگی۔ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے بس۔ یہ کیا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہمیں جو صحابہ کو ملتا تھا، کسی نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو، اگر یہ تم نے کام کیا اللہ تو یہ جنت میں جو میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تو جنت ہی ہے۔ کتنے صحابہ کو ملا؟ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو یار، نہ جاؤ سارے کام چھوڑ دو، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے پھر اٹھو، ورنہ نہیں اٹھنا ہم نے۔ ساری دنیا کے کام ہو جائیں گے یا رہ جائیں گے، لیکن مجھے کم از کم سرٹیفکیٹ تو مل جائے۔ کتنا آسان ہے، وہ نہیں سو۔ اگلا کام اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں صرف اللہم آجرنی من النار، 4 لفظ ہے، اللہم آجرنی من النار۔ مشکل ہے، آتے نہیں ہمیں، نیت ہماری کھوٹی ہے جو یاد نہیں کر پائیں گے۔ صبح کی نماز اور مغرب کی نماز میں اگر پڑھ لے گا تو کیسے تو ہم کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں یار، گنہگار ہیں۔ کیا اللہ کے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہمیں؟ ہمیں کون لینے والا ہے؟ کس میں ہمت ہے وہ لے لے سرٹیفکیٹ کو؟ فرمایا جو بندہ 4 لفظوں کو 7 مرتبہ پڑھے گا صبح کے ٹائم اور 7 مرتبہ شام کے ٹائم، مغرب کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، وہ بندہ جہنم میں بھی چلا گیا تو جہنم اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے۔ یار اور کیا چاہیے ہمیں کہ دنیا میں ہم گنہگار بھی ہیں، گناہ کرتے بھی جا رہے، ہو ہی جا رہے ہم سے، اور یہ عمل پھر بھی ہم سے ہو رہا۔ کتنے افسوس کی پھر ہمارے اوپر بات ہے یار۔ اس کا مطلب ہماری نیت میں فرق ہے، ہماری نیت نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں، میں خود کوشش نہیں کرتا، کم از کم صبح کی اور شام کی جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ان نمازوں کا تھوڑا سا اہتمام ہی کر لیں یار، جائیں اور پڑھ کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آ جائیں، پھر جو مرضی کرے، سوتے ہوئے جان نکل گئی، جہنم سے بچ جائے گا۔ تو صبح کی اگر تم نے نماز صبح اٹھ کے پڑھ لیے، اس وقت یہ 4 کلمات تم نے 7 مرتبہ کہہ لیے، سرٹیفکیٹ لے کے سارا دن تو جو مرضی کرتا بھی، سارا دن تیرے پاس یہ سرٹیفکیٹ تیرے پاس ہوگا، تو پھر نہیں لیتا یار، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا۔ مطلب کوشش تو کرنی چاہیے، ان چیزوں کو ہم خود سوچیں یار، یہ پیغمبر کی باتیں میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اگر ان اس پر عمل کرنا ہے تو پیغمبر کی بات کو سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ سرٹیفکیٹ جنت اور دوزخ سے بچنے کے لینا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، میرے اور آپ سے نہیں لینا۔ ان چیزوں کو غور کریں، پیغمبر نے اگر ہمیں صحابہ نے تکلیفیں دے کے دین بھیج دیا ہے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں
نہیں ہوتا ہم سے، انسان ہے سستیوں کے مارے ہیں، نہیں ہوتا۔ یہ عمل تو کر لیں یار، اپنے آپ کو کم از کم جنتی تو بنا لو۔ اس میں حدیث کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کو سزا ملے گی، حالانکہ بندہ گنہگار ہوتا ہے یار۔ یہ حدیث کے اندر یہ کسی صورت کسی بھی حدیث میں نہیں ہے جس میں اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لیا تو جہنم میں جا کر ہی اس کو عذاب ہوگا، نہیں ہوگا اس کو۔ جہنم میں ضرور گیا ہے، لیکن جہنم میں ایسے ہی چہل کرنے کا جیسے ہم یہاں زمین پہ چل رہے ہیں۔ اس کو آگ جو 3000 سال کی جو جلتی ہوئی آگ، اللہ کی قسم اس کے بال کو بھی نہیں چلائے گی۔ جسم کو جلانا نقصان دینا، حالانکہ اس کی تپش بہت سخت۔ ان چیزوں کو یار پکڑو، جو پیغمبر کی بات ہے کسی سنت کو ایسے پکڑ لو، ایسے اپنے ساتھ باندھ لو کہ وہ دوبارہ کھلے نہ، تم سے چھوٹے نہ۔ دنیا کی سارے کام ہو جائیں، رہ جائیں، اللہ کی قسم رہ جائیں، لیکن ان سرٹیفکیٹوں کو نہ چھوڑو۔ یہ تمہاری جنت ہے، تمہارے لیے ہے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا اپنی قبر کے اوپر کیا آپ کو دعائیں دے دے، کوئی دنیا والے دعائیں نہیں کریں گے، وہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ سوچ رہے کہ یار بندہ مر گیا ہے اس کی دعا کرو۔ تو اپنی حفاظت ہم نے کرنی جہنم سے، اپنی جنت کا سرٹیفکیٹ ہم نے لینا ہے خود ہمت کر کے۔ تو یار کچھ کر لو، اللہ کی قسم کر لو۔ بہت کم وقت ہے ہمارا۔ قرآن مجید میں ہمیں فرما دیا کہ میں نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر دیا۔ اللہ ایسا کون سا احسان کر دیا ہمارے اوپر؟ احسان تو میرے بے شمار ہیں۔ اب ایسا احسان کون سا ہے کہ اللہ خود ہمیں بتلا رہا ہے کہ میں نے احسان کر دیا۔ فرمایا میں نے تمہارے درمیان اپنا آخری نبی بھیج کر تم پر احسان کیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے یار، آخری نبی ہے، نبی تو وہاں نہیں تھا، اللہ نے بھیج دیا ہے، تو یہ احسان کیسے ہو گیا؟ کیونکہ نبیت کا سلسلہ تو اللہ نے شروع کیا تھا، آخری نبی بھیجنا تھا، وہ آج بھی بھیج دیا، سال بعد بھی بھیج دیا، 500 سال بعد بھی بھیج دیا۔ وہ جب چاہے اللہ بھیج سکتا تھا، اور اللہ نے بھیجنا ہی تھا، بھیج دیا، تو یہ احسان کیا ہوا؟ تو جب بندہ غور کرتا ہے نا، سوچتا ہے کہ یار احسان کیسے ہے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے یار واقعی اگر پیغمبر نہ آتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے پہلے جو نظام تھا وہ کیا تھا؟ جاہلیت کا تھا، لڑائی جھگڑے کا تھا، دنگا فساد۔ اب ہم پر احسان کیا اس نبی کا کلمہ پڑا ہے، تبھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جنت کس طرف جانا ہے، جنت کے کام کون سے ہیں۔ اگر اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے تبھی ہمیں قرآن مجید کو پہچان ہوئی ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھ کے ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی ہمسایوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، کاروبار کے لحاظ سے ہر چیز کو اللہ نے بیان کر کے کیا فرمایا کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ تب پتہ چلا یار واقعی احسان ہے۔ اگر ہم کلمہ نہ پڑھتے، اگر ہم آج بھی کلمے سے انکار ہو جائے، تو کوئی بندہ یہ نہیں سوچ سکے گا کہ یار میں جنت میں چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ پاک نے جنت کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ کلمے میں لگائی ہے۔ کیا نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ منکر ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا؟ تو کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اب راستہ صرف ایک ہی ہے، سارے راستے ہمارے لیے بند کر دیے ہیں، اور ہم سے اختیار بھی لے لیا ہے کہ اگر تم اس طرف چلو گے جو میرا پیغمبر کہے گا تو اللہ پاک وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور جنت کون سی؟ خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ کیا بات ہے یار، مرنا تو پھر ہے، ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آتے بھی ہیں اور جائے بھی رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کا جانے کے ساتھ ہمیں غم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ان کی یادیں ہمیں ستاتی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی، مر گیا تو مر گیا، کون مرا، کہاں سے مرا، کیسے مرا، بس مر گیا، ٹھیک ہے یار، ہمیں کیا لگے۔ تو ہر بندے کی ایسا ہے۔ تو آج اللہ نے احسان ہم پر کر کے یہ بتلا دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، صرف یہ جتلایا ہے کہ تم صرف میرے نبی کی پیروی کرو۔
یہ احسان میں نے کیا کہ تمہارے درمیان میں بھیج دیا، تمہاری زندگی کے اندر بھیج دیا، تمہارے ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے تمہارے بھیج دیا ہے، اب تم پھر بھی انتخاب نہیں کر رہے۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے انسان کی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے خواب میں اللہ پاک نے دکھا دیا کہ میرے جسم سے نور کر رہا ہے، ایسا نور کہ جس نے کیسر کسرا کے دربار کو روشن کر دیا۔ پھر اللہ نے نام بتایا، اس کا نام احمد رکھنا ہے۔ بات تو دیکھیں یار کتنی، ہم کہتے ہیں ہماری عورتوں کو اگر خواب آتا ہے وہ خواب کو بتاتی ہے تو کتنا خوش ہو کے بتاتی ہے، مجھے ایسا خواب آیا ہے، میرا دل ایسا چلتا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جن کو خوشیاں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے، تیرے لیے اچھی خوشی آئے، نیک بچہ آئے۔ اور جو برے خواب آتی ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، انسان خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ خیر کر۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے تو دیکھیں سب سے پہلے جو بعد میں حالانکہ پتہ نہیں تھا تب ابو لہب جو سے اس کی لوڈی نے جب خبر دی تو اس کو آزاد ہی کر اتنی خوشی ہوئی۔ یہاں پر میں ایک بات ہمیں سوچنی پڑتی ہے، غور کرنی پڑتی ہے کہ یار جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت فرعون تھا، اس نے پیدائش کے اوپر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے بچوں کے اوپر قتل و غارت کا نظام قائم کر دیا تھا کہ لڑکا نہیں پیدا ہوگا مار دو۔ اللہ نے اس کو پیدا کر کے دکھایا، پھر دریا کے ذریعے اسی کے محل کے ساتھ ٹکرا کے رکوا دیا، پھر اس کے گھر کے اندر محل کے اندر لایا، اس کی بیوی کے دل میں ڈالا کہ یہ بچہ اس کی ہم نے پروچ کرنی، ہماری تو اولاد ہی نہیں۔ اللہ نے اسی بادشاہ کے جو ڈر رہا تھا، خوفزدہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ کتنا نازو نخرے کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ اس کی پرورش۔ اور جب آخری نبی کی باری آئی یار سوچنے کی بات ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ میرا لاڈلا بہن، یہ میرا لاڈلا پیغمبر ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اتنی محبوب کی چیز کو پھر کیا جب دنیا میں آ باپ کا سایہ نہیں، یہ تین ہی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بچے کے دودھ پینے کے دن ہیں تو دوائیاں آ رہی ہیں، رواج تھا نا دیکھیے وہاں پر کہ دوائیوں سے دودھ پلایا جاتا تھا، دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا، یہ اپنے آپ کو شہری پکے کے اندر شہری لوگ استعمال کیے جاتے، دیہاتوں سے آئیں گی یار ان کے اندر تو آر بھی محسوس نہیں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد جو سو گیا ہے ابو لہب کی لونڈی غلام، اس نے دودھ پلایا۔ یار کسی نے نہیں کہا، نہ چاچے نے، نہ بابے نے، نہ کسی نے کہا یار تو نے کیوں پلایا، تو لونڈی ہے ہماری۔ کسی نے روکا ہی نہیں، ٹوکا بھی نہیں، وہ اس چیز کو برائی نہیں محسوس کرتے تھے۔ کیسی بات ہے یار۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لونڈیاں آ رہی ہیں اور دائیاں آ رہی لینے کے لیے تو جو دائی حلیمہ وہ کیا بیان کرتی ہے کہ جب میں آئی تو ایک گدھی کمزور سی گدھی کے اوپر بیٹھ کے آئی، ایک اونٹھی تھی میرے پاس کمزور لاگر دودھ نہیں دیتی تھی، میرے پاس ایک بچہ تھا اور بچہ وہ ہر وقت روتا ہی رہتا تھا، سوتا بھی نہیں تھا، کیوں پیٹ کے بھرتا تھا اس کا، اتنا دودھ بھی نہیں تھا۔ مدینے سے چل کے آئیے، مدینے سے، اور مدینے سے مکے کا فاصلہ کتنا بنتا ہے جو تفسیر الرحیق المختوم نے 500 کلومیٹر بتایا ہے، اور ویسے ہم گوگل کے ساتھ دیکھیں 450 بتاتے ہیں، ظاہر ہے کہ پہاڑ کو کاٹ ٹوٹ کے جب بناتے ہیں تو فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئی ہے تو جس قافلے کے ساتھ آ رہی ہے وہ تنگ ہو گئی، ان سے کیا کہتے ہیں ان کا ہر چیز تندرست ہے، وہ آگے نکل جاتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قافلے والے کیا ہوتے ہیں ہمیشہ کٹھے ہو کے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے نکل کے پھر انتظار کر لو، اس کا انتظار کر لو، آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب ایسا بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو کوستے ہی، ہمارا بندہ کو پیچھے رہ جائے، جا رہے ہو پیچھے رہ جائے تو پھر سے منع نہیں کیا تھا لیکن آ گیا تو اب وہ پیچھے رہے ذرا ہم کب تک انتظار کریں۔ اللہ اکبر۔ گدھی کے اوپر بیٹھی کہہ رہی ہم پیچھے رہتی، کمزور تھی بیچاری، چلتی کہاں تھی، پیچھے رہ جاتی ہے،
یہ آگے نکل جاتی ہے، پھر مجھے کہتی ہیں زہیر کی بیٹی جلدی کر، کیا وہ پیچھے میں کر رہی ہے، جلدی آؤ، لیکن میری گھڑی چلتی کہاں تھی، آتے ہوئے کتنی مشکلات ہو جائے۔ اور کیا ہے، قحط سالی ہے، بچہ اپنا پیٹ نہیں بھر پا کے دودھ پی پا رہا، اپنا بچہ دودھ نہیں پورا بھرتا، اور پھر لے کے جا رہے ہیں بچے لینے کے لیے دودھ کے لیے کہ میں اپنا دودھ پلاؤں گی، پھر تیرا اپنا بچہ ہی نہیں پورا ہوا، دوسروں کو کیا لے کے آئے، اس کو کیا پلائے۔ کہتی ہے کہ میں جب پہنچ گئی خیر ہم وہاں پر، تو میرے آنے سے پہلے ظاہر وہ قافلے والی تیز تھی، وہ پہلے پہنچ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں ایک لوگ آئی ہے، والدہ ہے، ام ایمن ہے، دادا جی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ اسے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ کیسی کیفیت ہوگی اس کی کہ میں اپنا بیٹا دینا چاہ رہی ہوں کہ دودھ کے لیے اسے لے کے جاؤ، اور یہ آ رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ یتیم ہے اور اسے چھوڑ جاتی ہے، کیا دل پہ گزر رہی ہے۔ ایک آئی ہے، چلو دوسری آئی ہے، وہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہے، تیسری آئی وہ چھوڑ کے جا رہی ہے، حلیمہ آتی ہے کہتی ہے میں بھی اس کے پاس پہنچی، مجھے بھی دودھ کے لیے کہا گیا تو میں نے کہا اس کا باپ نہیں، ہم بھی چھوڑ کے آ گئے۔ حالانکہ آخری نبی ہیں یار، شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، کفیت دیکھیں یہاں بچپنے کی، ساری دودھ والی چھوڑ کے چلے گئی۔ اب جب سب کے پاس ان کو کہیں نہ کہیں سے بچہ مل گیا، تو اب حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے غور کیا، میں نے دیکھا سب کو تو بچے مل گئے، میرے پاس ہے ہی۔ اپنے خاوند حارث سے کہتی ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں، میری جتنی سہیلیاں ہیں، جتنی وہاں سے آئی ہیں مدینے سے، سب کے پاس بچے ہیں، ان کی گود میں بچے ہیں، اور میں اکیلی تنہا ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں اس یتیم بچے کو چھوڑ کے چل جاؤں، میرے پاس صرف کوئی بچہ ہے، اب کیا کروں۔ حارث اس کا خاوند کہتا ہے چلو اللہ برکت ڈال دیتے، یتیم ہی لے لو۔ نہ ملنے کے بعد پھر جا کے اس کو حلیمہ نے اس بچے کے پاس دوبارہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب جا کے لیا، اور گود میں پڑھ کے پھر کے جب اپنے ڈیرے پہ آئی تو کیا دیکھی، سینہ پھوڑ دودھ سے بھرا ہے۔ اللہ اکبر، اس رات واحد ہے کہ میرے بچے نے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیٹ بھر کے پیا اور سکون سے سو۔ اور جس میرا خاوند جب اونٹھی جو لاگت تھی، کمزور تھی، جو دودھ نہیں دیتی تھی، جب اس کے پاس گیا تو وہ بھی اٹھا کے بھرے ہوئے اس وقت جب دودھ دھویا، ہم سب نے مل کے پیا اور پرسکون رات گزاری۔ وہ پہلی رات تھی ہماری جو سکون کے ساتھ گزری، ہم بچے ہوئے نہ ہم بھوکے رہے۔ کفیت دیکھیں یار، پہلے چھوڑ کے جا رہی ہیں اور اب لے کے جا رہی، جب پہنچی ہیں تو اللہ کی برکتیں، پھر صبح کے وقت کہتے ہیں اللہ کی قسم لگتا ہے اللہ نے ہمیں کوئی بابرکت بچہ دے دیا، بابرکت ہے، اس کی وجہ سے اتنی اللہ نے برکت کر دی ہمارے پاس۔ یہاں پر یہ دیکھنی پڑے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تھے، اس وقت کیا تھا، اس کو دودھ کی ضرورت تھی تو رونا شروع کر دیا، تو بادشاہ نے کہا کہ جتنی دودھ والی ہیں ساری آ جاؤ، لائنیں بن گئی دودھ والوں کی، عورتوں کی، کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جس کا یہ دودھ پیے گا اس کو ہم تنخواہیں دیں گے، اس کو محل میں رکھیں گے، کتنا عیش و آرام دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، دودھ والی آ رہی ہے، دودھ پلانا چاہ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام منہ نہیں لگا رہے، نہیں پینا۔ ایک گئی بھائی تو نہیں تیرا دودھ نہیں پینا، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، لائنیں لگی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک بچی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر کہو تو میں اسے بنا لیتی ہوں۔ کیا بات ہے یار، اللہ نے قسمت میں کیا لکھا کہ موسیٰ اس کی ماں کو جب عطا کیا تھا کہ میں واپس تجھے ہی لوٹا دوں گا تیرا بیٹا، اور جب اس بچے نے کہا میں لاتی ہوں اس عورت کو، اس نے کہا لے آؤ، جب وہ عورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ماں کا پھر دوبارہ دودھ دیا۔ اللہ اکبر، تنخواہیں لگ گئی، بچہ بھی اپنا ہے، تنخواہیں بھی دے رہی ہے، عیش و آرام بھی کر رہی ہے، خوشحالی بھی آ گئی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ساری گائیاں آ رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ ایسا کیفیت ہے یار۔ وہاں
اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دوبارہ اپنے بیٹے کو دینا تھا، اس لیے اللہ نے کسی کے لیے حکم نہیں کیا کہ اس کا دودھ پی۔ یہاں اور دائیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسی کی قسمت نہیں جاگ رہی۔ اللہ اکبر، مستقبل کو دیکھیں، بعد والے واقعات کو دیکھیں تو قسمت کس کی چمکی ہے؟ حلیمہ سعدیہ ہے کہ وہ ترس کھا کے لے کے تو گئی، لیکن جیسے ہی ایک رات گزری تو پتہ چل گیا کہ واقعی ہمیں بابا کر بچہ کرا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس راؤنڈ کے ساتھ چاہتا ہے، اللہ ویسے ہی اللہ انسان کر دیتا ہے۔ انسان بندے کو نہیں پتہ چلتا۔ ہمارے لیے ہر مشکلات ہی ہوتی ہیں، یہ نہیں پتہ اللہ پاک نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد خوشی ہے۔ ہمیں یہ چیز محسوس نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں بس مر گئے۔ اب یہاں پر جب حلیمہ جا رہی ہے، وہی جو کبھی کمزور تھی، وہی جو اونٹنی کمزور تھی، اب جب جا رہی ہے تو سب سے سپیڈ سے ساتھ جا رہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں، وہ سہیلیاں کیا کہتی ہیں، اے ابو زہیب کی بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ جب آئی تھی تو کوستے ہوئے ہم تجھے لے کے آئے تھے، ڈرتے جھگڑتے آئے تھے، تو آپ پہنچ نہیں پاتے، اب تو ہم سب سے آگے نکل گئی۔ کیا کہتے ہیں، لگتا ہے آج ہمارے پاس بڑا بابرکت بچہ مل گیا، ہر چیز ٹھیک ہو۔ پھر یہاں پر ہی بس نہیں دیکھیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچے تو بکریاں جہاں پر اس کے جانور لے کے جاتے تھے وہ جب چر کے آتی تھی، حالانکہ کہتے ہیں ہمارا علاقہ سب سے زیادہ تہذیب ہے، کوئی خوشی ہر طرف نہیں، چارہ تو تھا ہی نہیں، اور بکریوں کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو پہلے ہماری بکریاں واپس آتی تو ان کا دودھ سے تھن بھرے ہوتے، پیٹ بھی پھولے ہوتے، اور ہم رات کو دودھ بھر کر پیٹ بھر کے سوتے تھے۔ اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے نوکروں کو ڈانٹتے تھے کہ تم وہاں اپنی بکریاں لے کے جایا کرو جہاں زہیب کے نوکر چاکر غلام لے کے جاتے ہیں، تم بھی وہاں لے کے جایا کرو بکریاں، ان کی بکریوں کے دودھ بھرے ہوتے ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں، تم خالی لے کے آئے تو خالی پیٹ میں تم کے دودھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، یہاں بھی ہمیں ایک سوچنے والی بات ملتی ہے، جب اللہ برکت کرنا چاہے نا، اللہ کی قسم، وہ جہاں مرضی بندہ بیٹھا ہو، اللہ برکت اس گھر میں، اس دکان میں، اس کاروبار میں کر کے رہتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں، لوگ اب آیا تھا یہ اس کا کام چل گیا، کیا اس کا چل گیا یا اس کو چلانے والے نے چلا دیا؟ بندہ کیا ہے یار، بندے کے اندر کیا ہے؟ کیا ہاتھ پاؤں ناک منہ جتنا کچھ میرے پاس ہے دوسرے کے پاس بھی وہی اللہ نے لگایا ہے؟ اس کا کیا نظام ہے؟ کیونکہ عزت اللہ نے دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا یہ اللہ کو پتا ہے۔ آج ہم اس بات کے اوپر جھگڑتے بھی ہیں، غصہ بھی دل میں رکھتے ہیں، فلاں نے میرا کام خراب کر دیا، فلاں کا کام چل گیا، فلاں نے جو سا معاملہ یہ ایسا کر دیا، ہمیں نہیں مل رہا ہے، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ جب ہم ایسے اپنے آپ کو کوستے ہیں ہماری برکت اڑ جاتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہارے رزق میں اور زیادہ بڑھوتری کر دے گا، اور زیادہ دے گا۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے، ہمیں کہتے ہیں میری عقل، میری سوچ، میری سمجھداری بس اس کی وجہ سے کاروبار چل رہا ہے، ورنہ نہیں چل رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوں تو تیرا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یہ بھی ہمارا نظام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں نا، تو ایک باپ تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا باپ تھا، باپ نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، باتیں جیسے کر رہے ہوتے آپس میں، بات کرتے کرتے کیا ہوا، باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ جو بڑی تم نے ترقی کر لی ہے، بڑی تم نے ترقی کر لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جیسے بندے ہم اپنے بغل کے اندر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑا ہوا ہے اور کیا کہتا ہے، بتا بیٹا تیری ترقی کا راز کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے، ابا جان یہ میری سمجھ اور سوچ کا معاملہ ہے، میں نے اپنی ذہن لڑایا ہے، محنت کی ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ بھی یہی بات کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو کیا پتا، ہم نے ہی محنت کی ہے، ہماری ہی کوشش ہے، ہم نے دن رات ایک کر دیا، ہم نے ترقی اس لحاظ سے کی، بڑی محنت۔ باپ بیچارہ تھوڑا سا مایوس ہو گیا، ہاتھ جو رکھا ہوا تھا مایوس ہو گیا،
چلو ٹھیک ہے، خاموش بھی ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ بیٹے سے بات کر رہا. اب اس نے کندھے کے اوپر ہاتھ نہیں ہے، اسے بغل میں نہیں لیا ہوا. باپ بیٹا علیحدہ کھڑا ہوا، باپ پیچھے کھڑا ہوا. پھر اسے کیا کہتا ہے، بیٹا تیری ترقی کا راز کیا ہے؟ تیری ترقی کا راز کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے میری ترقی کا سارا راز میرے باپ کی وجہ سے ہوا. باپ پریشان. پہلے جب میں نے اس سے پوچھا تھا تو کہہ رہا تھا میری محنت ہے، میری مشقت ہے، میری ذہن سازی، میری سوچ سمجھ ہے. اب یہ دور ہے، میں علیحدہ کھڑا ہوا ہوں اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ یہ سارا میرے باپ کی وجہ سے ہے. ایسا کیا معاملہ ہوا؟ سمجھنے کی والی بات ہے. بیٹا یہ کیا ہوا؟ اس دن تو کہہ رہا تھا میری ترقی میری محنت کی وجہ سے ہے، اور آج تو کہہ رہا میرے باپ کی وجہ سے ہے. تو وہ کیا کہتا ہے سمجھ، کہتا ہے ابا جان اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا، آپ کی سپورٹ میرے پیچھے تھی، اور مجھے پتا تھا میں آپ کی وجہ سے جب تک آپ کا ہاتھ، آپ کا شفقت والا ہاتھ میرے اوپر رہے گا، اللہ کی قسم میں ساری دنیا سے لڑ جاؤں گا. اور مجھے شکست کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا. میں جھگڑ جاؤں گا، لڑ جاؤں گا ساری دنیا سے. کیوں؟ آپ کا ہاتھ تھا میرے اوپر. اور آج بدن، آج آپ کا ہاتھ میرے اوپر نہیں ہے، آپ دور ہو. آج آپ اگر مجھے لیے دعائیں کرو گے، آپ جب تک مجھے حوصلہ نہیں دو گے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ہر کام کے لیے نا حوصلہ بہت ضروری ہے. گھبراہٹ، بے چینی، بے قراری یہ انسان کو مایوس کر دیتی ہے، اور جب بندہ مایوس ہوتا ہے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، رحمت غائب ہو جاتی ہے. اور جب بندہ حوصلہ کرے کچھ نہیں ہوتا. اگر نقصان ہوا اس میں بھی اللہ کی حکمت شامل ہے، اور اللہ ہی ہمارے لیے بہتر رزق دینے والا ہے. جب رزق دینا ہی اس نے، میں اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے یہ چیز. تو خیر حلیمہ سعدیہ نے اب گئی ہے تو وہاں کے چرواہے کیا کہتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے چرواہوں کے پاس جایا کرو جہاں وہ بکرے چراتے ہیں، ان کی بکریاں دودھ سے لبریز ہو کے آتی ہیں، پیٹ بھرے ہوتے ہیں، تمہارے خالی ہوتے ہیں. اور حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان دنوں میں ہماری بکریوں کے دودھ دینے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے کبھی کمی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ قید شدہ علاقہ، خشک سالی کا علاقہ ہمارا ہی ہے. 2 سال دودھ پلایا، 2 سال. کبھی لینے نہیں چاہ رہی تھی، اب 2 سال دودھ پلانے کے بعد جب واپس ماں کے پاس گئی ہے تو دل کی خواہش اور تمنا کیا ہے، اس کو دوبارہ لے کے آئے. اس بچے کی برکتیں بہت زیادہ. اللہ اکبر. کبھی یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی اللہ کسی عورت کے ذریعے جب بیوی بن کے آتی ہے تب اللہ انسان کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے. کبھی اللہ کے ہاں جب انسان کے کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. کوئی ایسی اللہ جو نعمت ہے، اللہ کی جو یہ اولاد ہے، ایسی خوش قسمت انسان کے گھر میں آ جاتی ہے کہ ہمارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور ہم جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو نکمی ہے، تو یہ کھٹو ہے، اس الفاظ برے القاب بات ہم دے دے کے اپنی اولاد کو واقعی گندا بنا دیتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بدعا اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اگر ہم غصے ان کا ہو گیا ہے، غصے کی وجہ سے دعا نہیں دے سکتے نا، خاموش ہی ہو، صبر کر لیں. جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، پیار سے نہیں ہم سمجھا سکتے. اور جب اگر ہم امام عبد الرحمن السدیس امام کعبہ ہے کی زندگی کے بارے میں کسی نے بتایا، لکھا، پوچھا، اس نے کیا بتایا تھا کہ اگر میں امام کعبہ بنا ہوں تو اللہ کی قسم میں اپنی ماں کے بد دعا کی وجہ سے بنا ہوں، اپنی ماں کے بد دعا کی وجہ سے بنا ہوں. کیسے بھی؟ فرمایا میں کھیل رہا تھا، میری ماں کچھ پکا رہی تھی، میں شرارتی تھا، میں نے کوئی اپنی مٹی وغیرہ کھانے میں ڈال دی اور میری ماں کو غصہ آیا. غصے آپ اس نے کون سی بد دعا دی؟ اے عبد الرحمن جا تو اللہ کے گھر کا امام بن جائے. غصے میں آ گئے. وہ بد دعا میری ماں نے مجھے دی غصے کی وجہ سے. جا عبد الرحمن تو اللہ کے گھر کا امام بن جائے. آج میں اپنے ماں کے ساتھ رو رہا ہوتا ہے، ساتھ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کی بد دعا کی وجہ سے آج امام بنا ہوں. ہماری بد دعائیں کیسے نکل رہی ہوتی ہیں؟
اس لحاظ سے ماں باپ کو زبان جب بھی اولاد کے لیے نکالنا ہو غصے میں یا تو صبر کر جاؤ اور یا دعا دے دیا کرو۔ یہ سمجھانا ہمارے لیے کس لیے ہے کہ ہم کچھ کریں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں۔ یہ اس کو معمولی نہ سمجھا کرو، نعمت اللہ کی بہت، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو کہ یار یہ نعمت کیسے بنی۔ ہمیں اللہ نے بغیر پوچھے، بغیر مشورے کے، بغیر کسی چیز کے ہمیں دے دیے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں آ رہی۔ ہو جائے گا بڑا اپنے آپ، پڑھ لے گا تو پڑھ لے گا، یہ تو کاروبار کر لے گا، اپنا گھر کا کاروبار۔ اب تربیت کس نے سکھانی، کرنی کس نے اس بارے میں بھی دیکھا کرو۔ حلیمہ سعدیہ دوبارہ لے کے آئی ہے کہ اصرار ہے، باپ اس کا خاوند بھی حارث بھی کہہ رہا ہے اس کو ہمیں واپس دے دو، ہمیں لگتا ہے یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، آپ دوبارہ دے دو۔ اور جب دوبارہ دے دیا اصرار اور باوجود، اور جب 4 یا 5 سال کے ہوئے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، بچوں میں کھیل رہے تھے، یہاں سے سوچ رہے اپنے غور کرنا، بچے کو پکڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، چیرا، دل نکالا اور اس کے اندر سے کیا نکالا، ایک لوتھڑا کاٹ کے پھینک دیا۔ کیا فرمایا یہاں پر تفسیر کے اندر کیا آتا ہے، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے اندر بھی، ہر بچے کے اندر بھی ایک ایسا لوتھڑا ہوتا ہے جہاں شیطان وسوسے ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پیدائشی ہر چیز کے ساتھ ہے، یہ نہ کہیں کہ شیطان علیحدہ سے آتا ہے، اس کا نظام اللہ نے علیحدہ ہی بنایا ہے کہ وہ وہاں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، غصہ، دل شکوے، ہر چیز وہاں پر ڈالتا ہے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ کے لگا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ شیطان ہے، تو کیا فرمایا کہ ہے، لیکن وہ مجھے برائی کی طرف نہیں اکساتا۔ میرے ساتھ بھی شیطان ہے، ہر بچے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ میرا شیطان مجھے برائی کی طرف نہیں اکساتا بلکہ نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بھی ضرورت چاہیے کہ انسان کے دل کے اندر لازمی ایسی چیزیں ہیں جو رب نے نظام کے ذریعے پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے دیکھے ویڈیو کے ذریعے اپنی ویڈیو کال کرتے ہیں، یعنی ایک موبائل ہے اس کے ساتھ تار نہیں لگی ہوئی، کوئی چیز نہیں، کبھی اور کیا ہم امریکہ کر لیں، لندن کر لیں، سعودی عرب کر لیں، کسی اور ملک کر لیں، جہاں مرضی کر لیں، ویڈیو کال کریں گے، پیچھے سے سارا سکیچ، جہاں بندہ اگر سمندر کے پاس ہے، دریا کے پاس ہے، پہاڑوں میں، گھر میں، ہر چیز نظر آتی ہے یار، بندے کی آواز میں آپ پیور سمجھ آتی ہے، اس کا جو نئے نقش سمجھ آتے ہیں۔ اچھا، اتنے جو زمین کے اوپر فاصلہ ہے، اتنی دور سے ہمیں ویڈیو کال کے ذریعے اپنے موبائل پہ ہم بات چیت کر رہے ہوتے، ہمیں کیا رب، اگر یہی نظام رب کے پاس لگا ہو اور ہمیں دیکھ رہا ہو ہمارا رب، میرا بندہ کیا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، تو ذرا سوچیں وہ ویڈیو جو رب دیکھ رہا ہوگا ہماری، وہ کیسے ہے؟ کیا ہمیں کبھی احساس ہوگا اس کو؟ کبھی ہوا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور احادیث کے اندر کیا تھا، اللہ پاک انسان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، چہرے کی طرف۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ میرا رب مجھے اس انداز میں دیکھ رہا ہے؟ اور پھر احادیث کے اندر کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے ماں پر، اللہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی غور نہیں کیا، ہم اپنے خیالات میں ہوتے ہیں۔ کبھی تو یار سوچا کرو میں نماز شروع کروں تو یار جیسے میرا ہاتھ بند ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی کس ہاتھ میں، کبھی میں حرکتیں کر رہا ہوں، کبھی خارش کر رہا ہوں، کبھی ادھر کر رہا ہوں، کبھی میرا ہاتھ سیدھے نہیں ہو رہے، کبھی میرے سینے ختم نہیں ہو رہے، کبھی میں اپنا وضو کر کے اسی کو صاف کری جا رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی تو غور کیا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس انداز میں کھڑا ہوں، کیسی حرکتیں کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اس وقت تک دیکھتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنی آنکھوں سے کبھی سجدے، کبھی کھمبے، کبھی اوپر، کبھی نیچے، دائیں بائیں نہ دیکھے۔ یعنی کہ بندہ نماز میں جب کھڑا ہوگا اس وقت تک وہ سجدے کی حالت میں صرف دیکھے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں دیکھ سکتا، دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، وہ کون کیا کر رہا ہے، ادھر نہیں نظر دوڑا سکتا، ادھر کون کر رہا ہے، رکوع کر رہے سامنے نہیں دیکھا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، سامنے کون جا رہا ہے۔ یہ منع ہے یہ چیزیں نماز میں۔
اور ہم کیا کرتے ہیں نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا چاک ادھر دیکھ لیا، تھوڑا سا ادھر سے دیکھ لیا، پھر پڑھنا شروع کر دیں، پھر ادھر بھی دیکھ لیا. تو یہ جب تک ہم اپنی نظروں کو سجدے والی جگہ پر رکھیں گے تو اللہ ہمیں ہی دیکھتا رہے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ شہنشاہ ہمیں دیکھے، ہر وقت ہمارے اوپر رہے جب تک ہم نماز میں کم از کم رہے؟ کچھ تو دیکھنا چاہیے. اگر ہم ایسے کریں گے، توجہ ہی رکھیں گے، ہمیں تو یہ حکم ہے جب نماز پڑھو تو جہاں سجدہ کرنا ہے، پیشانی رکھنی ہے، وہاں پر آپ کو دیکھنا ہے. جب رکوع کرنا تب بھی وہیں پر نظر ہونی چاہیے، جب سجدہ کرنا تب بھی وہیں پر نظر ہونی چاہیے. اس میں بات کرتے ہیں ناک کے پر ہونی چاہیے. ہمارا تو یہ ادھر ادھر دیکھنے کا تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں ہو جائیں اور ادھر ادھر دیکھیں. ان چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل میں سے وہ دوتھڑا نکالا، فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر دوبارہ سلائی کر دیا. اس خوف کی وجہ سے جب بچے بھاگ کے گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، بچے سارے لوگ دوڑ کے آئے اور پھر ان کو خطرہ محسوس ہوا، دیکھا ان کا رنگ اڑا ہوا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس سلائی کی ہوئی چیز کو دیکھ رہا تھا جہاں سے انہوں نے سلائی کیا تھا، دل نکالا تھا، زمزم سے دھویا تھا. اور دوسرے جب دوبارہ شک ہوا تھا پھر اس میں کیا نور اور حکمت ساری بھر دی تھی اس کے اندر. اس کا مطلب ہے اللہ جب چاہے گا، اگر ہمارا نیت صحیح ہوگی، دل ہماری یہاں سے نیت بنتی ہے، دل اگر پاک ہے، صاف ہے، نیت کھوٹی نہیں ہے، اللہ ہمارے دل میں ہدایت ضرور ڈال دے گا. نیت اگر ہماری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم جنت میں جانا، ہمارا ارادہ اگر مضبوط ہے میں جنت میں جاؤں گا، اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو مایوس نہیں کرے گا. لیکن میرا ارادہ کب بنا؟ کبھی میں دل جمی کے ساتھ سوچا یار میں بھی جنت میں جاؤں. جنت میں جانے کے اعمال بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے اللہ کی قسم، لیکن کرنے والے کہاں ہیں؟ ہوتے ہی نہیں، سستیاں اتنی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیں، صرف بات سیدھی سی، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو جنت میں تمہارا مقام. اب آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، تیسرے سپارے کے اندر ایک ہی آیت، وہ ہمیں یاد ہی نہیں. اگر یاد ہے تو نماز پڑھ کے ہمیں جانے کی فکر ہوتی ہے، وہ آیت الکرسی بھول ہی جاتی ہے، پڑھیں گے نہ پڑھیں. یا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں ہے، اور یا پھر ہمیں جنت میں جانے کے جدوجہد ہمارے اندر نہیں. کوئی دو چیزوں میں سے ایک تو ہوگی. اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے بس. یہ کیا سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہمیں جو صحابہ کو ملتا تھا؟ کسی نے جنتی دیکھنا، اس کو دیکھ لو، اگر یہ تم نے کام کیا اللہ تو یہ جنت میں جو میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تو جنت ہی ہے. کتنے صحابہ کو ملا؟ ہمارے لیے نہیں ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھو یار، نہ جاؤ، سارے کام چھوڑ دو، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے پھر اٹھو، ورنہ نہیں اٹھنا ہم نے. ساری دنیا کے کام ہو جائیں گے یا رہ جائیں گے، لیکن مجھے کم از کم سرٹیفکیٹ تو مل جائے. کتنا آسان ہے بولو اس کو. اگلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں صرف اللہم آجرنی من النار 4 لفظ ہے، اللہم آجرنی من النار. مشکل ہے، آتے نہیں ہم، نیت ہماری کھوٹی ہے، جو یاد نہیں کر پائیں گے. صبح کی نماز اور مغرب کی نماز میں اگر پڑھ لے گا تو ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں یار، گنہگار ہیں. کیا اللہ کے نبی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہمیں؟ ہمیں کون لینے والا ہے؟ کس میں ہمت ہے وہ لے لے سرٹیفکیٹ کو؟ فرمایا جو بندہ 4 لفظوں کو 7 مرتبہ پڑھے گا صبح کے ٹائم اور 7 مرتبہ شام کے ٹائم، مغرب کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد، وہ بندہ جہنم میں بھی چلا گیا تو جہنم اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے. یار اور کیا چاہیے ہمیں کہ دنیا میں ہم گنہگار بھی ہیں، گناہ کرتے بھی جا رہے، ہو ہی جا رہے ہم سے، اور یہ عمل پھر بھی ہم سے ہو رہا. کتنے افسوس کی پھر ہمارے اوپر بات ہے. اس کا مطلب ہماری نیت میں فرق ہے. ہماری نیت نہیں چاہتی کہ ہم جنت میں جائیں. میں خود کوشش نہیں کرتا.
کم از کم صبح کی اور شام کی جب اللہ کے نبی نے فرما دیا ان نمازوں کا تھوڑا سا اہتمام ہی کر لیں یار، جائیں اور پڑھ کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے آ جائیں، پھر جو مرضی کرے سوتے ہوئے جان نکل گئی، جہنم سے بچ جائے گا۔ تو صبح کی اگر تم نے نماز صبح اٹھ کے پڑھ لیے، اس وقت یہ 4 کلمات تم نے 7 مرتبہ کہہ لیے، سرٹیفکیٹ لے کے سارا دن تو جو مرضی کرتا بھی، سارا دن تیرے پاس یہ سرٹیفکیٹ تیرے پاس ہوگا، تو پھر نہیں لیتا یار، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا۔ بندہ کوشش تو کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کا ہم خود سوچیں یار، یہ پیغمبر کی باتیں میری اور آپ کی بات نہیں ہے، اگر اس پر عمل کرنا ہے تو پیغمبر کی بات کو سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ سرٹیفکیٹ جنت اور دوزخ سے بچنے کے لینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، میرے اور آپ سے نہیں لینا۔ ان چیزوں کو غور کریں۔ پیغمبر نے اگر ہمیں صحابہ نے تکلیفیں دے کے دین بھیج دیا ہے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں، نہیں ہوتا ہم سے، انسان ہے سستیوں کے مارے ہیں، نہیں ہوتا، یہ عمل تو کر لیں یار، اپنے آپ کو کم از کم جنتی تو بنا لو۔ اس میں حدیث کے اندر یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کو سزا ملے گی، حالانکہ بندہ گنہگار ہوتا ہے یار۔ حدیث کے اندر یہ کسی صورت کسی بھی حدیث میں نہیں ہے جس میں اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لیا تو جہنم میں جا کر ہی اس کو عذاب ہوگا، نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں ضرور گیا ہے، لیکن جہنم میں ایسے ہی چہل کرنے کا رہا جیسے ہم یہاں زمین پہ چل رہے ہیں۔ اس کو آگ جو 3000 سال کی جو جلتی ہوئی آگ، اللہ کی قسم اس کے بال کو بھی نہیں جلائے گی، جسم کو جلانا نقصان دینا، حالانکہ اس کی تپش بہت سخت۔ ان چیزوں کو یار پکڑو، جو پیغمبر کی بات ہے کسی سنت کو ایسے پکڑ لو، ایسے اپنے ساتھ باندھ لو کہ وہ دوبارہ کھلے نہ، تم سے چھوٹے نہ، دنیا کی سارے کام ہو جائیں رہ جائیں، اللہ کی قسم رہ جائیں، لیکن ان سرٹیفکیٹوں کو نہ چھوڑو، یہ تمہاری جنت ہے، تمہارے لیے ہے، مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا اپنی قبر کے اوپر کیا آپ کو دعائیں دے دے، کوئی دنیا والے دعائیں نہیں کریں گے، وہ تو اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ سوچ لیں کہ یار بندہ مر گیا ہے اس کی دعا کرو۔ تو اپنی حفاظت ہم نے کرنی جہنم سے، اپنی جنت کا سرٹیفکیٹ ہم نے لینا ہے خود ہمت کر کے، تو یار کچھ کر لو، اللہ کی قسم کر لو، بہت کم وقت ہے ہمارا۔